پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہوگا، فیصلہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، حتمی اعلان چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ کراچی میں زونل کمیٹی کے اجلاس کی صدارت قاضی نذیر نعیمی نے کی۔ رمضان المبارک کی آمد بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی خریداری میں تیزی، جوڑیا بازار میں خریداروں کا رش لگا رہا، دکانداروں کا گزشتہ سال کے مقابلے دالوں اور چاول کی قیمتیں مناسب ہونے کا دعویٰ۔ رمضان سے پہلے ہی رمضان کے پورے منتھ کی خریداری کر لیتے ہیں، جو عام فیملیز ہوتی ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ اب جیسا کہ دیکھا جائے تو 15-20 دن سے مسلسل رش ہے، چونکہ مارکیٹ 10، 10:30، 11 بجے تک بھی رات کو کھلی رہتی ہے۔ مہنگائی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے کہ بھائی ہر ایک کو اپنے چادر میں رہ کے کام کرنا ہے، یہ ہے کہ مشکل تو بہت ہے، کیا کریں، گزارا تو کرنا ہے نا۔ منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، شکایات کے لیے کراچی میں آن لائن مرکز قائم، شہری واٹس ایپ پر شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ رمضان میں ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے اہم اقدام، ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے خوشخبری، اوگرا نے LPG 6 روپے 15 پیسے سستی کر دی، مارچ کے لیے فی کلو قیمت 247 روپے 82 پیسے مقرر، گھریلو سلنڈر 72 روپے سستا ہو گیا، قیمت 2924 روپے مقرر۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، سول اسپتال میں پارکنگ فری، مریضوں کے لیے ایک لائن پر مشتمل مفت پارکنگ کا آغاز، اسپتال کے باہر پارکنگ کا ٹھیکہ ختم کر دیا، ٹریفک پولیس نے مفت پارکنگ کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا، شہریوں کی گاڑیاں اٹھائی جانے لگی۔ سندھ حکومت کو گرین لائن اور اورنج لائن BRT کا باضابطہ کنٹرول 10 مارچ کو ملے گا، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ کا 14واں اجلاس، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ نے کنٹرول سنبھالنے کی منظوری دے دی۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عوام کو جدید اور آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، مزید اصلاحات لائیں گے۔ ہم خواتین کو فری آف کاسٹ اسکوٹر بھی دیں گے اور فری آف کاسٹ پنک کلر کا ان کو ہیلمٹ بھی دیں گے۔ جن خواتین کے پاس لائسنس نہیں ہے، SMTA سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے، ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی کوئی 1,40,000 پلس جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس ہیں، تو یہ ایک بہت اچھے خوشائند بات ہے۔ انٹرنیشنل انویسٹرز کا اور لوکل انویسٹرز کا اعتماد بڑھ رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، اسٹاک ایکسچینج کے لیے اچھی خبر ہے، کاروباری حضرات کے لیے اچھی خبر ہے۔ خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، سندھ حکومت کا پہلے مرحلے میں 1000 پنک سکوٹیز دینے کا اعلان، سکوٹیز کے ساتھ ساتھ پنک ہیلمٹ اور ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہر طبقے کے لیے سوچنا ہماری ذمہ داری ہے، 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بھی بنا کر دے رہے ہیں، ہر ماہ 50,000 گھر بن رہے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری بڑھنے پر خوشی کا اظہار، اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ تقریب میں شرکت۔ تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری کا دوسرا کامیاب سفر کا شہر قائد سے آغاز، حیدرآباد، میرپور خاص اور چھور سے ہوتا ہوا کھوکھرا پار تک جاری رہا۔ خوشگوار سفر کراچی میں واپسی پر اختتام پذیر ہوا، شہریوں کو سندھ کے تاریخی مقامات کے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اقدام ثقافتی ورثے کی عالمی سطح پر پذیرائی کا موجب بنے گا، شائقین پرجوش۔ ایڈیشنل کمشنرز کے تقرر اور تبادلے، ایڈیشنل ریلیف کمشنر حیدرآباد اسد اللہ کھوسو کا تبادلہ، ایڈیشنل کمشنر 2 کراچی تعینات، غضنفر علی شاہ بیرون ملک چھٹیوں پر چلے گئے، نوٹیفکیشن جاری۔ جدت کے بغیر ترقی ممکن نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا سول سرونٹس کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے پر زور، کہا سندھ کی ترقی اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول سرونٹس بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا ٹریننگ، مینجمنٹ اینڈ ریسرچ ونگ کے نئے دفتر کا افتتاح،
افسران میں اسناد تقسیم پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تربیتی پروگرام اہم قرار دیا۔ بڑے چیلنجز 2022 کا فلڈ جو اتنا بڑا چیلنج تھا اس کو ہم نے کس طریقے سے سب نے مل کے اماؤنٹ کیا، تو وہ اچھے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو جو ٹیکنالوجی ہے، چیلنجز ہیں اس وقت، ہمارا بہت بڑا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے، جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو ابریسٹ رکھیں۔ میٹرک کے ضمنی امتحانات کے نتائج جاری، کامیابی کی شرح 68%۔ سائنس اور جنرل گروپ ریگولر اور پرائیویٹ میں 14,943 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے، 10,049 امیدوار کامیاب، 4,710 فیل قرار پائے۔ صرف 40 طلباء و طالبات A1 274 A گریڈ لے سکے۔ سرکاری کالجز کے طلباء کی انوکھی منطق، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سر پر آ پہنچے، کالج میں تعلیم کے بجائے کوچنگ سینٹرز میں کورس مکمل کرنے کو ترجیح دینے لگے۔ بیشتر طلباء کے کورس بھی اب تک مکمل نہ ہو سکے۔ سٹی 21 کا طلباء سے صبح کالج میں غیر حاضری پر سوال، طلباء کا نیند پوری نہ ہونے کا شکوہ۔ رمضان المبارک میں کالجز کے لیے نئے اوقات کا شیڈول جاری، صبح کی شفٹ میں کالج ٹائمنگ 8:30 سے 12 بجے تک ہوگی، شام کی شفٹ میں کالج 2:30 بجے کھلیں گے، 5 بجے بند ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ مہنگائی بے لگام، جماعت اسلامی کا ملین مارچ کا اعلان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے، تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کر کے تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، پیکا آرڈیننس اور سٹیل ملز کے 1200 ملازمین کو نکالنے کی بھی مذمت۔ وزیر اعظم صاحب اور وزرائے اعلیٰ بیان کرتے ہیں ان اعداد و شمار کی حیثیت، جب کوئی بھی فرد، کوئی خاتون، کوئی گھر کا فرد جب گروسری سٹور پہ جاتا ہے نا سودا سلف لینے کے لیے، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کے دعوے کہاں ہیں اور قیمتیں کہاں ہیں۔ بنیادی ضرورت کی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں تو کہاں مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے۔ کراچی کے سیف سٹی پروجیکٹ میں تیزی، پروجیکٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا قیام، ڈی جی سیف سٹی کے مطابق AI ٹیکنالوجی سے ہر قسم کے کیس بآسانی حل کرنے میں مدد ملے گی۔ جامعہ کراچی میں ریٹائرڈ ملازمین کی دوبارہ بھرتیوں، مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، جامعہ کراچی محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئی، وائس چانسلر اور کنٹرولر امتحانات تحقیقات کی زد میں محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن نے کراچی انٹر بورڈ کے نامزد چیئرمین نے نام واپس لے لیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وسیم اختر کا نام واپس، نئی سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال، غلام حسین کو چیئرمین میٹرک بورڈ تعینات کرنے کی سفارش، زاہد حسین کا نام چیئرمین تعلیمی بورڈ سکھر کے لیے تجویز، خالد حسین کو لاڑکانہ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر منتخب کرنے کی بھی سفارش۔ سیکرٹری کالجز سندھ آصف اکرام کی جناح گورنمنٹ کالج ناظم آباد آمد، آصف اکرام نے کمپیوٹر لیب، کرکٹ سٹیڈیم، آڈیو ویژول لیب کا افتتاح کر دیا، کمپیوٹر لیب میں 16 جدید کمپیوٹر سسٹم موجود، سیکرٹری کالجز آصف اکرام نے کالج میں پودا بھی لگایا، سیکرٹری کالجز کی طلباء سے ملاقات، کھیلوں میں دلچسپی سے متعلق دریافت کیا۔ کیپٹل گین ٹیکس میں اضافے سے اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں تیزی، 7 ماہ میں کیپٹل گین ٹیکس وصولی 82% کا اضافہ، ذرائع کے مطابق ٹیکس وصولی 15 ارب 73 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 532 پوائنٹس کی کمی، 1,13,251 پر بند ہوا، روپے کی قدر میں 5 پیسے کی معمولی بہتری، انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 67 پیسے پر پہنچ گیا۔ بڑے اضافے کے بعد سونے کی قیمت میں بڑی کمی، سونا 2,500 روپے سستا، 1 تولہ سونا 3,05,000 روپے کا ہو گیا، 10 گرام سونے کی قیمت 2,57,639 روپے، 1 تولہ چاندی 3,250 روپے کی ہو گئی۔